خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب۔ ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتھس میں آیا، اور وہاں اس کو اکویلا نام ایک یہودی ملا جو پینتوس کی پیدائش تھا، اور اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ سے نیا نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ بس وہ ان کے پاس گیا، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا، اور وہ کام کرنے لگے، اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا۔ اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں بحث کرتا اور یہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرتا تھا۔ اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش میں مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب لوگ مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ کر ان سے کہا، تمہارا خون تمہاری ہی گردن پر، میں پاک ہوں، اب سے غیر قوموں کے پاس جاؤں گا۔ بس وہاں سے چلا گیا اور تیتس اور یوستس نام ایک خدا پرست کے گھر گیا جو عبادت خانہ سے ملا ہوا تھا، اور عبادت خانہ کا سردار کرسپس اپنے تمام گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا، اور بہت سے کرنتھی سن کر ایمان لائے اور بپتسمہ لیا۔ اور خداوند نے رات کو رویا میں پولس سے کہا، خوف نہ کر، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا، کیونکہ اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔ بس وہ 1.5 برس ان میں رہ کر خدا کا کلام سکھاتا رہا۔ جب گلیو اخیا کا صوبہ دار تھا، یہودی ایکا کر کے پولس پر چڑھائے اور اسے عدالت میں لے جا کر کہنے لگے کہ یہ شخص لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ شریعت کی برخلاف خدا کی پرستش کریں۔ جب پولس نے بولنا چاہا تو گلیو نے یہودیوں سے کہا، اے یہودیو، اگر کچھ ظلم یا بڑی شرارت کی بات ہوتی تو واجب تھا کہ میں صبر کر کے تمہاری سنتا، لیکن جب یہ ایسے سوال ہیں جو لفظوں اور ناموں اور خاص تمہاری شریعت سے علاقہ رکھتے ہیں تو تم ہی جانو، میں ایسی باتوں کا منصف بننا نہیں چاہتا۔ اور اس نے انہیں عدالت سے نکلوا دیا۔ پھر سب لوگوں نے عبادت خانہ کے سردار سوستھینیس کو پکڑ کر عدالت کے سامنے مارا، مگر گلیو نے ان باتوں کی کچھ پرواہ نہ کی۔ بس پولس بہت دن وہاں رہ کر بھائیوں سے رخصت ہوا، اور چونکہ اس نے منت مانی تھی اس لیے کنخریا میں سر منڈایا، اور جہاز پر سوریا کو روانہ ہوا، اور پرسکلا اور اکویلا اس کے ساتھ تھے۔ اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا، اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا۔ جب انہوں نے اس سے درخواست کی کہ اور کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے تو اس نے منظور نہ کیا، بلکہ یہ کہہ کر ان سے رخصت ہوا کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا، اور افسس سے جہاز پر روانہ ہوا۔ پھر کیسریا میں اتر کر یروشلم کو گیا، اور کلیسیا کو سلام کر کے انطاکیہ میں آیا، اور چند روز رہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور ترتیب بار گلتیا کے علاقہ فروگیا سے گزرتا ہوا سب شاگردوں کو مضبوط کرتا گیا۔ پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی، اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے، اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے۔ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ آمین۔